بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے، لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہمارے دائیں گردے میں بننے والی پتھریاں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایسی پتھریوں کے بارے میں جو عموماً رائٹ سائڈ یعنی دائیں گردے میں بنتی ہیں۔ یہ کھنگر نما کالے رنگ کی پتھری ہوتی ہے، اسے سوداوی پتھری بھی کہتے ہیں۔ ایسی پتھریاں تیزابی مادوں سے بنتی ہیں، یعنی ایسے افراد جو مرکن غذائیں، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس زیادہ استعمال کرتے ہیں، عموماً ان میں ایسی پتھریاں بن جاتی ہیں، یا پھر ایسے افراد جو پانی کم استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ پانی کم پینے سے ایسڈ یعنی تیزاب جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر دائیں گردے میں کالے رنگ کی تیزابی پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پتھری چونکہ نوکدار ہوتی ہے، اس لیے جب گردے میں حرکت کرتی ہے تو شدید درد پیدا کرتی ہے۔ اس کی حرکت کی وجہ سے چونکہ گردہ زخمی ہو جاتا ہے، اس لیے پیشاب میں خون بھی آ جاتا ہے۔ اس پتھری کو یورک ایسڈ کی پتھری بھی کہتے ہیں۔ اس پتھری سے نجات کے لیے یورک ایسڈ کا علاج کریں، یعنی یورک ایسڈ کو نارمل کرنے کی کوشش کریں، اور علاج کے طور پر ایسے مریض کو یہ نسخہ بنا کر دیں۔ اس کے استعمال سے نہ صرف یورک ایسڈ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، بلکہ اس کی وجہ سے بننے والی پتھری بھی خارج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ دیسی اجوائن، سرخ رائی، تیز پات، یہ سب 1 تولہ، اور گندک آملہ ساتھ 3 تولہ۔ ان سب کو صاف کر کے کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں اور کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں، اور مزید یہ نسخہ بھی بنا لیں۔ اس کے اجزاء بتا رہا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ سنڈ 50 گرام، نشادر 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام، اور سنا مکی 80 گرام۔ ان اجزاء کو بھی صاف کر کے علیحدہ علیحدہ پاؤڈر بنا لیں، اور پھر ایک ڈبی میں ڈال کر سب کو مکس کر لیں۔ یہ دونوں نسخہ جات صبح، دوپہر اور رات آدھا چمچ پانی کے ساتھ دیں۔ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا اور پتھری بھی انشاءاللہ خارج ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ ایسی دردیں جو یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ صرف 15 یوم یہ علاج کریں، انشاءاللہ دائیں گردے کی پتھری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔